صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ہوا احلو، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور ناظرین و ناظرات، حرم ابوالفضل العباس علیہ السلام کربلا عراق سے ایک مرتبہ پھر خطبہ شعبانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں مہمانی کے لیے بلایا ہے اور آپ کو اہل کرامت اللہ قرار دیا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل کرامت اللہ ایک سٹیٹس ہے جو یا تو آپ کو بالقوہ عطا کر دیا گیا ہے، بالفعل آپ نے تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے بعد حاصل کرنا ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب آپ پر ہے کہ آپ تقوی پرہیزگاری کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں یا ناکامی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اہل کرامت اللہ ہونا ہے یہ بھی در حقیقت اس پروسیس کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے سب سے زیادہ صاحب کرامت خدا کی بارگاہ میں کون ہے؟ جو جتنا متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بالقوہ تو پروردگار نے ہر کسی کو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دی ہے، رہنمائی کر دی ہے، لیکن بالفعل جب آپ طاقت تقوی کو حاصل کر لیں گے تو پھر آپ اللہ کے نزدیک محترم اور مکرم ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، آپ پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا۔ تو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا اس اپنے ہدف کو حاصل کیا ہے، کتنا طاقت تقوی کو حاصل کیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ آپ اہل کرامت اللہ بن گئے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے۔ اور اہل کرامت اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ علامتیں کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں؟ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، دعاکم فیہ مستجاب۔ جب آپ اہل کرامت اللہ بن جاتے ہیں تو پھر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سانس لینا تسبیح پروردگار کنسیڈر ہوتا ہے۔ اولیاء خدا ایسے ہوتے ہیں، اہل کرامت ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کا سو جانا عبادت پروردگار ہوگا۔ اب آپ تصور کیجئے کسی عام انسان کو سونا اور کسی ولی خدا کا سونا، جو عمل کریں گے وہ قبول ہوگا، اگرچہ اللہ رب العزت کے متعلق یہ ہے کہ یا من رجوہ لکل خیر وآمن سخط عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، کہ جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ عمل جو مقبول درگاہ الہی ہوں بشرطہا و شروطہا۔ اور یہاں پر گارنٹی کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دیا گیا ہوا ہے، آپ کی سانس جو ہے وہ تسبیح پروردگار قرار پائی ہے، آپ کا سو جانا عبادت ہے، آپ کا عمل مقبول ہے اور آپ کی دعائیں مستجاب ہیں۔
اب یہ شروع میں کیوں عطا کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اہل کرامت اللہ؟ تو عزیزان محترم، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، روزہ داروں کو اہل کرامت اللہ کا ٹائٹل سیمپل کے طور پہ دیا ہے، تاکہ انسان جب اہل کرامت اللہ بن جائیں، جب اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار قرار پائیں، اس کا سو جانا عبادت قرار پائیں، اس کا عمل مقبول ہو اور اس کی دعائیں مستجاب ہوں، تو اب سیمپل کو ٹیسٹ کر لینے کے بعد انسان کوشش کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرے، تاکہ اس تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کر کے اس اہل کرامت اللہ کے ٹائٹل کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف کے اندر اللہ رب العزت نے سیمپل کے طور پر ٹیمپرری آپ کو اہل کرامت اللہ قرار دیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر بھی ہم اہل کرامت اللہ ہمیشہ کے لیے قرار پائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ، اللہ یسلمک۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ الله أكبر الله